اس پر میں حوالہ دے لوں، بہت بڑی معتبر کتاب اہل تشیع کی تفسیر قرآن کی تفسیر مجمع البیان، علامہ طبرسی کی سب سے بڑی معروف حجت کتاب ہے، اور اینڈ پر میں اس کا انالیسس کرتا ہوں، حوالہ پڑھ لیں پورا۔ تو تفسیر مجمع البیان ہے، تہران کی مطبوعہ ہے، ایران تہران کی چھپی ہوئی، جلد 2 جز 3 صفحہ 208۔ اس پر علامہ طبرسی بیان کرتے ہیں، اب میں ان کی پوری عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں لما بین تعالی حال المنافقین وانہم یتربصون الدوائر بالمؤمنین۔ پہلے میں ان کی عبارت پڑھ لیتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں اکٹھا تاکہ درمیان میں رکاوٹ نہ آئے۔ وعلم ان قوما منہم یرتدون بعد وفاتہ اعلم ان ذلک کائن وانہم لا ینالون امانیہم واللہ ینصر دینہ بقوم لہم واللہ ینصر دینہ بقوم لہم صفات مخصوصۃ تمیزوا بها من بین العالمین فقال یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے من یرجع منکم اے من جملتکم الی الکفر بعد اظہار الایمان فلن یضر دین اللہ شیئا فإن اللہ لا یخلا دینہ من انصار یحمونہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اے یحبہم اللہ ویحبون اللہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین اے رحماء علی المؤمنین غلاظ شداد علی الکافرین۔ وقال ابن عباس تراہم للمؤمنین کالولد لوالدہ وکالعبد لسیدہ وہم فی الغلظۃ علی الکافرین کالسبع علی فریسۃ یجاہدون فی سبیل اللہ بالقتال لإعلاء کلمۃ اللہ وإعزاز دینہ ولا یخافون لومۃ لائم فیما یاتون من الجہاد والطاعات۔ اس پوری عبارت کے اینڈ پر علامہ طبرسی لکھتے ہیں واختلف فی من وصف بہذہ الاوصاف منہم فقیل ہم ابو بکر واصحابہ الذین قاتلوا اہل الردہ۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں، اب میں اس عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کریمہ سے پہلے جو پچھلی آیات گزری ان آیات میں منافقین کی حالت بیان کر دی اور یہ فرما دیا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، منافق لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کب مومن گھیرے میں لے لیے جائیں، برا وقت آ جائے مومنوں پر، اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، ان ایڈوانس خبر دے دی کہ ان میں سے ایک قوم جن لوگوں کے اندر دین متمکن نہیں ہوا، ان میں سے ایک قوم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو جائے گی، اور یہ بھی جتلا دیا کہ ایسا ہو کر رہے گا، مرتد ہوں گے لیکن وہ اپنی خواہشات پوری ہوتی نہ دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسی قوم پیدا فرما دے گا، ایسے طبقات کو اللہ پاک آگے لے آئے گا جو مخصوص صفات جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان کی وجہ سے پوری دنیا انسانیت میں ممتاز ہوں گے، ممیز ہوں گے، منفرد ہوں گے۔ ایسی صفات کے حامل لوگ دین کو سنبھال لیں گے، دین کی حفاظت کر لیں گے اور ان کی ریشہ دوانیوں کو ناکام کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، علامہ طبرسی کی پوری عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا اللہ پاک نے یعنی تم میں سے اے مومنو، ایمان کے ظاہر ہونے کے بعد جو کفر کی طرف پلٹ جائے گا وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا بغیر وارثوں کے کہ اس کا کوئی حامی و ناصر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا اپنے دین کی،
مگر حفاظت فرمائے گا کچھ لوگوں کے ذریعے، کچھ لوگوں کے ذریعے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ حضور کے وصال کے فوری بعد ظہور پذیر ہو جائیں گے، سامنے آ جائیں گے۔ جیسے مرتد سامنے آ جائیں گے تو دین کی حفاظت کرنے والے بھی سامنے سینہ سپر ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ اس قوم کو آگے لائے گا، آگے لائے گا سے مراد خلافت دے گا، حکومت دے گا، اقتدار دے گا، طاقت دے گا، کہ اللہ انہیں دوست رکھتا ہوگا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ کو دوست اور محبوب جانتے ہوں گے، اور مومنوں کے لیے نہایت رحم دل ہوں گے، کفار کے لیے نہایت سخت ہوں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اے بندے تو مومنوں کے لیے ان لوگوں کو ایسے پائے گا جس طرح باپ اپنی اولاد کے لیے رحم دل ہوتا ہے، یا آقا مالک اپنے غلام کے لیے رحم دل ہوتا ہے، اور کفار کے لیے اس طرح سخت ہوں گے جس طرح شیر اپنے شکار کے لیے سخت ہوتا ہے۔ پھر یجاہدون فی سبیل اللہ میں فرماتے لکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جہاد کریں گے، اور جہاد ایسا کریں گے کہ کوئی ملامت کرنے والے، روک ٹوک کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے انہیں جہاد کے عزم سے روک نہیں سکیں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ بات بیان کر کے اینڈ پر وہ کہتے ہیں وہ جہاد میں اور اللہ کی اطاعت میں پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہیں گے۔ کہا کہ اب اس پر مفسرین نے مختلف قول بیان کیے کہ یہ سارے اوصاف جو 6 اوصاف بیان کیے، اللہ دین کی حفاظت کے لیے ایسوں کو آگے لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے، اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کہ یہ صفات جو ہیں ان کے حامل کون لوگ تھے، اس پر مختلف اقوال آئے ہیں، اور اب علامہ طبرسی کہتے ہیں سب سے پہلا قول، سب سے پہلا کہ اس کے حقدار، ان تمام تعریفوں اور صفات کے حقدار کون ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم ابو بکر و اصحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی جو تھے وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ان اچھے اوصاف کے حامل اور مصداق ہیں۔ کیوں؟ الذین قاتلوا اہل الردہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے دور میں اہل ارتداد مرتدین کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا۔ یہ علامہ طبرسی نے پہلا قول ہی یہ بیان کیا ہے۔ اب انالیسس ذرا کرتے ہیں تھوڑا اس پوری کی پوری روایت کا جو علامہ طبرسی نے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پہلی شان یہ بیان کی کہ یہ طبقہ مرتدین کے خلاف جہاد کرے گا۔ دوسرا یہ کہ ان کی یہ ساری صفات حسنہ ہوں گی جو میں بیان کر چکا کہ اللہ انہیں محبوب بنائے گا، یہ اللہ کو محبوب جانیں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد سے نہیں گھبرائیں گے، اور کوئی ملامت کرنے والا ان کو روک نہیں سکے گا، اغراض اور مقاصد دنیاوی ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کی کیٹیگوریکل بات ہے، اور بڑی وضاحت اور تصریح کے ساتھ علامہ طبرسی نے اس کو گن گن کر بیان کر دیا، اور آخر پہ نومینیٹ کر دیا ان اوصاف حمیدہ کہ حامل سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے دور کے صحابہ کرام جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص علامہ طبرسی کی رائے سے بھی اختلاف کرنا چاہے، اہل تشیع میں سے کوئی، اور کئیوں نے بھی بیان کیا، آئیے صرف قرآن پر آ جاتے ہیں۔ علامہ طبرسی کی روایت میں نے دے دی جو شیعہ حضرات کے سب سے بڑے مجتہد مفسر ہیں، عالم ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے جس کو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ حضور علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد یہ مرتدین پیدا ہو گئے تھے، اور مرتدین جو ہیں وہ بیان ہو چکے، وہ جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے اور انکار زکوٰۃ کرنے والے اور دین سے پھر جانے والے قبائل تھے۔
اب اس کے بعد جو 6 صفات کے حامل طبقہ اللہ نے بیان کیا، علامہ طبرسی کی بات تو آ گئی آپ کے سامنے، ایک طرف رکھ دیں۔ اب میرا ایک سوال ہے ان ذہنوں سے جو عدل کے حامل ہیں، جن کی طبیعتوں میں عدل ہے، حق کے متلاشی ہیں، اپنے ایمانداری اور دیانتداری سے سوچئے، غیر جانبداری کے ساتھ سوچئے کہ مرتدین تو یہ ہو گئے دین سے پھرنے والے جنہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا اور قبائل دین کو چھوڑ گئے۔ اب ان کے مقابلے میں جہاد کرنے والے ان صفات کے حامل کون لوگ تھے؟ اس کا تعین قرآن سے ڈائریکٹ کر دیں، کون لوگ تھے، کنہوں نے جہاد کیا؟ اب میں ایک امکان جو انتہائی بیہودہ امکان ہے، بے بنیاد امکان ہے، جس کی کوئی جواز نہیں ہے، مگر جسٹ فار سیک آف ڈسکشن اس کو بھی میں لے آتا ہوں، جسٹ ٹو ایڈریس اٹ۔ خدا نہ خواستہ کوئی شخص اپنی ذہنی گندگی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، امت میں فتنہ پروری کی وجہ سے، استغفر اللہ العظیم، اس سے کوئی یہ کہہ دے آپ کو، نوجوان نسل کو برگلانے کے لیے کہ یہ جو پھر گئے یہ ابوبکر صدیق تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جو دین سے پھر جانے والے، یہ عمر فاروق، یہ عثمان غنی تھے، استغفر اللہ العظیم۔ یہی فتنہ ہے نا، بپا ہے اس وقت، استغفر اللہ، ان کو دین سے پھرنے والا بنایا جا رہا ہے۔ اب میں اس الزام کو جو میں نے عرض کیا کہ بالکل بیہودہ، بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے، صرف اپنے بچوں، نوجوان دین کی نوجوان نسلوں کے اطمینان قلب کے لیے اس کو بھی انٹرٹین کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ الزام اور اتہام لگا دے ان مقدس نفوس پر کہ ابو بکر، عمر، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ جو غصب کرنے والے یہ پھر گئے تھے دین سے، معاذ اللہ، خلافت غصب کرنے والے یہ پھر گئے، اگر یہی قرار دے دیں کہ من یرتد منکم عن دینہ، یہ پھرنے والے ہوئے، معاذ اللہ مرتد ہو گئے، تو اب مجھے دکھا دے ان کے خلاف تلواریں لے کر جہاد کس نے کیا؟ اگر یہ پھر گئے تو ان کے خلاف جہاد کرنے والی جماعت بھی ہونی چاہیے، کہ اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ ان کے خاتمے کے لیے، ان کی فتنہ پروری کو ختم کرنے کے لیے اللہ اپنے محبوبوں کی جماعت کو اوپر لائے گا، جن سے اللہ محبت کرے گا، اور شرط لگائی یجاہدون فی سبیل اللہ، چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، کوئی حکمت، کوئی مصلحت آڑے نہیں آئے گی، جہاد کریں گے میدان میں نکل کر ان کے خاتمے کے لیے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ اگر معاذ اللہ یہ لوگ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ان کو یہ سمجھ لیا جائے معاذ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو دین سے پھر گئے، تو پھر دوسرا طبقہ مجھے دکھا دیجئے، تلواریں لے کر ان کے خلاف میدان جہاد میں کون نکلا، کس نے ان کے خلاف جہاد کیا؟ اگر ان کو پھرا ہوا مانا جائے دین سے تو اللہ کا پورا وعدہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا تو ایک دن تلوار لے کے ان کے خلاف نہیں نکلے، حسن اور حسین ان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف تو نہیں نکلے، وہ تو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے جہاد کریں گے، ان سے جنگ لڑیں گے، سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی۔ حضرت علی نے تو ان کے خلاف جہاد نہیں کیا، وہ تو مشیر رہے، انہوں نے تو سیدنا فاروق اعظم کے دست اقدس پر بیعت کی، خلافت کی، مشیر رہے، سیدنا عثمان غنی کے دست اقدس پر بیعت کی، مشیر رہے، سیدنا فاروق اعظم نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی نئے خلیفہ کے انتخاب کے، اس کے ممبر تھے۔ تو وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ پھر ان کے خاتمے کے لیے ایسی قوم کو لاؤں گا محبوبوں کی جو تلواریں لے کے نکلیں گے، جہاد کریں گے، اور کوئی کسی آڑ دلانے والے کی آڑ انہیں آڑے نہیں آئے گی، کوئی حکمت، کوئی مصلحت انہیں نہیں روکے گی جہاد سے، حق کو سر بلند کرنے کے لیے میدان میں اتر کے لڑیں گے۔ پھر وہ طبقہ کون سا ہے بتا دیجئے؟